بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، انصاب اور بت، والازلام اور تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے گندے کاموں میں سے ہے، فاجتنبوا، پس اجتناب کرو تم اس سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان، بے شک ارادہ کرتا ہے شیطان، ان یوقع بینکم العداوہ، یہ کہ ڈالے تمہارے درمیان عداوت، آواز کھولو یار، والبغضاء اور بغض، شراب اور جوے میں، وَيَصُدَّكُمْ اور روکے وہ تمہیں، عن ذکر اللہ، اللہ تعالی کی یاد سے، اور نماز سے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پس آیا ہو تم رکنے والے کہ نہیں۔ سرسری طور پہ میں نے کل کے درس میں ذکر کیا تھا کہ ہماری نسل کو شراب اور جوے جیسے نشوں نے برباد کر رکھا۔ قتل و غارت، لڑائی جھگڑا، بدکاری، ان تمام تر چیزوں کے پیچھے بہت زیادہ کردار ہے جوے کی لت کا اور شراب کا۔ آپ اس زمانے کے لوگ ہیں، اپنے دائیں بائیں حلقے کو جانتے ہیں، لڑائیاں، شراب پی، نشہ چڑھا، کسی سے تھوڑا سا الجھاؤ بنا، نتیجہ قتل۔ جوے میں پیسہ ہار گیا، مالدار تھا غریب رہ گیا، کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں بچا، مکان داؤ پہ لگ گیا۔ لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا، کام پہ رکھتا کوئی نہیں،
بات پہنچ گئی چوری چکاری تک۔ چوری چکاری تک بات پہنچی، یا چوری کرتے مارا گیا یا اس نے قتل کر دیا۔ لہذا اسلامی مملکت میں قتل و قتال بدکاری کے پیچھے شراب اور جوے کا بہت زیادہ کردار ہے۔ اس لیے لفظ بولے کہ شیطان کے گندے ترین کاموں میں شراب اور جوا۔ آپ تھوڑا سا قرآن پاک کو دیکھیں نا، 4 چیزیں قرآن نے ذکر کی ہیں۔ کتنی؟ 4 چیزیں۔ شراب کا ذکر ہے، جوئے کا ذکر ہے، انصاب۔ انصاب کیا چیز ہے جی؟ پتھر۔ کسی مقام پر اہل مکہ نے پتھر رکھا ہوتا، وہ جگہ خاص کی ہوتی، اس جگہ پر بزرگوں کے نام کی قربانیاں کرتے اور اس پتھر کی پوجا کرتے۔ ازلام، فال نکالنا۔ تیر ہیں جی کعبۃ اللہ کے مجاوروں کے پاس۔ ہم نے یہ کام کرنا ہے، وہ تیروں کو الٹے پلٹیں گے، اگر ہاں کا تیر نکل آیا تو کرو، اگر نہ کا تیر نکل آیا تو نہیں کرنا۔ ہم نے پرندہ اڑایا، اگر یہ سیدھا گیا تو ہم کام کریں گے، اگر اس نے ادھر رخ کر لیا تو ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اللہ نے شراب اور جوئے کو شرک کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب سمجھیں آپ، جس طرح اللہ نے والدین کی فرما برداری کو اپنی عبادت کے ساتھ بیان کیا ہے نا، اسی طرح شراب اور جوئے کو اللہ نے شرک کے ساتھ بیان کیا۔ اتنے غلیظ کام کے ساتھ کسی شے کا تذکرہ ہونا، یہ اس کے بہت زیادہ گندا ہونے کی نشاندہی ہے۔ اس لیے قرآن نے انہیں ذکر کر کے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، شیطان کا کام ہے کہ وہ تمہیں شراب اور جوے میں لگا دے۔ جو قوم شرابی بن جائے وہ قوم امن نہیں دیکھ سکتی، اور جو قوم جوے پہ لگ جائے وہ قوم بھی امن نہیں دیکھ سکتی۔ اور یاد رکھے جو مشرک ہوتا ہے امن اس کے نصیب میں نہیں ہوتا،
بھلا غیر اللہ کا پجاری کیسے امن پالے؟ اور جسے اپنی زندگی کے کرنے والے اور نہ کرنے والے کاموں کے متعلق ان تیروں پر بھروسہ ہے، اس قوم نے کیا امن پانا ہے؟ حالانکہ میں جب کام کرنے لگتا ہوں تو میرا اعتماد اور اطمینان اللہ پر ہوتا ہے، اور جب میں رکتا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا تو تب بھی میں اپنے پروردگار پر اطمینان کرتا ہوں کہ نہ کروں تو تب بھی وہ میرے لیے خیر کرے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، شرابی کی زندگی میں اطمینان نہیں، جوئے باز کی زندگی میں اطمینان نہیں، مشرک کی زندگی میں اطمینان نہیں۔ بھلا کیسے؟ کوئی کام ہے اس کا اور اپنا کام کروانے کے لیے اللہ کے سوا کسی ایک در کی جانب متوجہ ہوا، نہیں کام ہوا، اس نے وہ در چھوڑا، اس بزرگ سے اعتماد ختم کیا اور کسی قبر اور کسی بزرگ کی جانب متوجہ ہو گیا، وہاں سے کام نہیں بنا، اعتماد ختم ہو گیا، کسی اور قبر کا متلاشی بنا۔ اس بندے کو امن کیسے مل سکتا ہے جس کا اعتماد روز روز بدلتا رہے؟ 2 مہینے ایک پر اعتماد، 4 مہینے دوسرے پر اعتماد۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ بیماری 18 سال کاٹ لی ہے لیکن ایک دن بھی رب پر اعتماد کم نہیں ہوا۔ اسے کہا جاتا ہے امن۔ اللہ نے اپنے اس بندے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا نعم العبد، بڑا اچھا بندہ۔ سن رہے ہیں آپ؟ لہذا یاد رکھو، شیطان تمہیں شراب اور جوے میں لگا کے لڑائیاں ڈالنا چاہتا ہے۔ شراب پیو گے نشے میں لڑائی، جوے میں ہار جاؤ گے، جس نے تمہارا مال جیت لیا، حسد بغض کی وجہ سے لڑائی، کھانے کو کچھ نہ رہا، چوری چکاری۔ شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ ایک تو تمہیں لڑائیوں میں ڈالے، فسادوں میں ڈالے۔ جب تم لڑائی اور فسادوں میں پڑ جاؤ گے تو یقیناً تم اللہ کے ذکر سے کنارہ کش ہو جاؤ گے، اور تم نماز سے بھی کنارہ کش ہو جاؤ گے۔ شرابی کی کیا نماز ہے؟ اس کا تو دماغ ہی اپنے کنٹرول میں نہیں۔ جوئے باز جس کی ایک ہی تمنا ہے کہ میں کیسے جیتوں، میں وہ مال کیسے لوں، اس کی کیا نماز ہے اور اس کا کیا ذکر ہے؟ اس لیے باز آ جاؤ۔ اگر تم شراب اور جوے میں لگ گئے تو ذکر الہی کرو گے بھی تو تم لذت سے محروم ہو جاؤ گے، تمہیں نماز کی لذت نہیں آئے گی، ذکر الہی کی لذت نہیں آئے گی۔ اور جن لوگوں نے سنے، آخری بات کہنے لگا، اور جن لوگوں نے حکم آنے کے بعد یہ شراب پانی کی طرح نالیوں میں بہا دی، ان کی نماز اتنی لذت والی نماز ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے نبی جب رات کی تاریکی میں آپ اور آپ کے یار میں اللہ کے در پہ کھڑے ہوتے ہیں نماز تہجد کے لیے، دیکھتا تو میں اللہ سب کو رہتا ہوں، لیکن آپ کے یاروں پر اور آپ پر میں اللہ کی نظر اس وقت ٹک جاتی ہے۔ لذت والی نماز ہے یہ۔
کھوکھلی نماز نہیں. آیت رہ گئی ہے، کل پڑھیں گے. اللہ نے کہا کہ میں اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. اور احسان کیا چیز ہے؟ احسان بندے کے ایک ایسے مقام کو کہتے ہیں، ایسی پہنچ کو کہتے ہیں کہ آدمی جب نماز پڑھنے لگے تو وہ یہ سوچے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم یہ سمجھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احسان وہ درجہ. میں رب کو دیکھ رہا ہوں یا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کل پہ بات کریں گے کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ میں اللہ کے کان میں سرگوشی کر رہا. اور آپ کو پتا ہے سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ کس سے ہوتی ہے؟ آپ ہر کسی کو پکڑ کے اس کے کان میں باتیں کرتی ہیں؟ ہر کسی کو پکڑ کے کان میں باتیں نہیں کی جاتی. کان میں باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ میرا بڑا قریبی ہے. آپ 10-20 بندوں میں کسی ایک بندے کو منتخب کر کے اس کے کان میں کچھ بات کرتے ہو تو دوسرے لوگوں کو احساس ہوتا ہے ان کی قربتوں کا. اللہ کہتے ہیں سجدہ کرنے والا بندہ میں اللہ کے کان میں سرگوشی کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے کان میں وہی باتیں کر رہا ہے نا جو میرا قریبی ہے. ہر بندہ تو نہیں نا کان میں بات کر سکتا. اے لوگو جو ایمان لائے، بے شک شراب اور جوا، والانصاب اور بت اور تیر یہ شیطان کے گندے کاموں میں سے، پس اجتناب کرو تم اس سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. بے شک شیطان ارادہ کرتا ہے کہ یہ کہ ڈالے تمہارے درمیان عداوت اور بغض شراب اور جوے میں، اور روکے تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ پس آیا تم رکتے ہو کہ نہیں؟